الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي رواه البخاری۔ سامعین اکرام، آج میں آپ سب کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دعا کی قبولیت مگر کیسے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اس کے دل کی یہ دھڑکن اور اس کے خون کی سرکولیشن یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ سامعین اکرام، ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے اور ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ آئیے ان اسباب کی جانب جو آپ کی اور میری دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ نمبر 1، اطمینان اور یقین سے دعا کرنا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، فرمایا تم اپنے رب کے سامنے اس یقین سے پکارو کہ وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، اور پھر آگے فرمایا جان لو کہ اللہ تعالیٰ لاپرواہی میں کی گئی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 2، حسن ظن کے ساتھ دعا کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کی گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، اس لیے جب بھی بندہ اپنے رب کے سامنے مانگے تو اچھے گمان کے ساتھ مانگے۔ نمبر 3، دوسرے بھائی کے لیے دعا کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، دوسرے بھائی فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے تو اسے چاہیے کہ کامل یقین کے ساتھ دعا کرے، اور اسے چاہیے کہ حسن ظن کے ساتھ دعا کرے، اور اسے چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے۔ آخر میں ایک شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا، جب صدا دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، جب صدا دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، دعا وہ بارش ہے جو تقدیر بھی بدل دیتی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔